ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے YouTube چینل ہدہد میسج کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاکم اللہ۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ پھر خیال آیا کہ کیوں نہ میں ایک فقیر اور سائل بن کر اس بیوہ کے سامنے جاؤں اور اس بیوہ کا غم سنوں۔ بس یہ خیال آتے ہی اچانک میں نے ایک فقیر سائل بوڑھی عورت کا روپ دھارا اور میں نے اس کے گھر کے باہر صدا لگائی، غریب ہے جو دے دے کوئی ایسا ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور اس کے شوہر کی یادیں آ رہی ہوں تو میں اس کے لیے دعا کر دوں۔ بس شوہر کا نام سنتے ہی اور اپنے آنچل سنبھالتی ہوئی دروازے کے قریب آئی۔ اس نے دروازے کے اندر سے اندر مجھے بلا لیا اور کہنے لگی، اماں تم کیا چاہتی ہو؟ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، پیاسی ہوں، پانی پلا دو، اگر پرانا کپڑا ہو تو وہ دے دو، اگر کچھ بھی نہ ہو تو مجھے کوئی مطالبہ نہیں۔ پھر میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیٹی میں محسوس کر رہی ہوں تم بہت پریشان ہو، بس میرا یہ کہنا تھا کہ وہ ہم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اصل میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا نام محمود تھا، ابھی اسے کچھ زیادہ ہی وقت نہیں گزرا تھا، وہ مجھے روتا سسکتا ہوا چھوڑ کر اللہ کے پاس چلا گیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب میں اپنے بچوں کو سنبھالوں، اپنی عزت کو سنبھالوں یا اپنے سسرال کے کام کو سنبھالوں؟ میں نے انجان بن کر کہا، عزت سے مراد کیا؟ مجھے دیکھ کر اس نے آنکھیں جھکا لیں، اس کے آنسو بہہ گئے۔ میں نے اسے اپنی بڑھاپے کی آواز کے ساتھ اور بوڑھی کیفیت کے ساتھ کہا، بیٹی میں نے زندگی گزاری ہے، میرے بھی تجربے ہیں، کیا پتہ میں تجھے کوئی ایسا تجربہ دے جاؤں جس تجربے سے تیری حفاظت ہو اور تیرا کام بن جائے۔ میں نے اسے اعتماد میں لیا، اس کو بھروسہ دیا۔ جب اس کو اعتماد اور بھروسے میں لیا تو وہ کہنے لگی، دراصل میرا چھوٹا دیور مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس کی نظر مجھ پر پہلے دن سے تھی جب میرا شوہر زندہ تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، بول بھی نہیں سکتا تھا، میری طرف اس کے ہاتھ قدم بڑھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اس کی نظروں کی ہوس سے مجھے احساس تھا کہ اس کی نظر مجھ پر ہے۔ لیکن میرے شوہر کے مرنے کے بعد تو اس نے انتہا کر دی ہے اور وہ اپنی شیطانیت پر پورا اتر آیا، ہر وقت تنہائی کی تلاش میں رہتا ہے، گھر کے کسی حصے میں تنہا جاؤں تو فوراً پہنچ جاتا ہے، مجھے نوچنے کی کوشش کرتا ہے، کئی بار اس نے مجھے پکڑا بھی اور ایک مرتبہ گھسیٹا بھی، لیکن میری چیخیں سن کر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب میں تنہائیوں میں بیٹھ کر روتی ہوں، نماز اور سجدوں میں روتی ہوں اور مسلسل آیت الکرسی پڑھتی ہوں اور اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ بس میرا یہ غم ہے۔ پھر یہ غم اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، اماں کیا تم اس غم میں میرا ساتھ دے سکو گی؟ کیا تمہارے اندر احساس ہے؟ یہ میرا غم کیا تمہارے دل میں احساس ہے؟ کیا میں اس غم سے نکل سکوں گی؟ اماں تم دعا نہیں کرتی کہ میں اپنے شوہر کے پاس پہنچ جاؤں؟ میرے بوڑھے بوڑھے ہاتھوں کو چومنے لگی اور کہنے لگی، کتنے عرصے کے بعد کوئی آیا ہے جس نے میرا غم سنا ہے، میرا تو غم سننے والا ہی کوئی نہیں، مجھے تو غم زدہ کرنے والے سارے ہیں۔ ایک کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، میری ماں نے مجھے پلکوں کے نیچے سجایا، میرے باپ نے مجھے ٹھنڈی چھاؤں میں پالا اور دل کی روشنی اور دل کی کیفیتوں میں میری تربیت ہوئی۔ میں ایک اونچے گھرانے کی بیٹی ہوں، انہوں نے بہت عرصہ سوچ سمجھ کر میرا نکاح کیا۔ میرا شوہر میرا بہت اچھا تھا، وہ سسرال کے اکسانے میں بھی میرے ساتھ انصاف کرتا تھا، کبھی اس نے میرے ساتھ تلخی نہیں کی، لیکن اچانک وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ بس زندگی میں ایک دفعہ میں قبرستان میں گئی ہوں، بڑوں نے کہا تھا عورتوں کا قبرستان میں جانا اچھا نہیں، میرے جی میں ہے کہ میں اس کی قبر کے ساتھ لپٹ جاؤں۔ میں صرف ایک دفعہ قبرستان میں گئی تھی اور گھنٹوں اس کی قبر سے لپٹ کر روئی تھی۔ پھر مجھے احساس ہوا تھا جس طرح میں زندگی میں جیتے جاگتے محمود سے لپٹ کر بعض اوقات پیار کرتی تھی، روتی تھی اور کبھی کبھی اپنے دکھڑے اور شکوے بھی سنا لیتی تھی، لیکن مجھے رب کی شریعت پر عمل کرنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد میں قبرستان نہیں گئی۔ اب میرے غم اور بھی ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ غم عزت کا غم ہے۔ میں اپنی عزت کی حفاظت چاہتی ہوں، میں نے عزت کا تحفظ کرنا ہے، کیا اس میں میرا کوئی ساتھ دے سکتا ہے؟ میں نے اسے تسلی دی، اسے اپنے سینے سے لگایا، اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھے۔ میں نے کہا، ہاں میں تیرا ساتھ دے سکتی ہوں، ایسا کر 14ویں کی رات ہو، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے لیٹے لیٹے یا بیٹھے بیٹھے کر لے، اس کو دیکھتے ہوئے صرف اور صرف سورہ والعصر پڑھ، جتنا مرضی کوئی تعداد نہیں، جی چاہے تو پڑھتے پڑھتے سو جا، جب بھی 14ویں کی رات ہو یہی عمل کرنا ہے۔
سورہ والعصر پڑھنی ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں، تیرا کام ہو جائے گا۔ اس نے مجھے کھانے کی کچھ چیزیں دیں، میں لے کر واپس آ گیا، اور پھر میں وہی فوقانی ثانی تھا۔ میں اسے عمل بتا کر اس کے لیے دعا کر کے چلا گیا۔ میں وقتاً فوقتاً اس کے گھر جاتا، میں محسوس کرتا کہ اس کے اندر ایک تسلی تھی، اس کے اندر ایک اعتماد تھا۔ وہ سارا دن آیت الکرسی پڑھتی، اپنے آنچل کو سمیٹ کر رہتی تھی۔ اس کے چھوٹے دیور کا شیطانی خیال ابھی تک مکمل ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر وقت شیطانی ہوس میں رہتا تھا، لیکن جو پہلے اس کے اندر بے چینی تھی اب نہیں تھی۔ جو پہلے اس کے اندر پریشانی والی کیفیات تھی، نامعلوم کیا ہوگا، ہر پل ہر سانس اس کے اندر ایک ہی اطمینان، وہ ساری بے اطمینانی اس کے اندر سے ختم ہو گئی۔ اب وہ اطمینان کی کیفیت کے ساتھ رہتی تھی، اس کا سارا اطمینان، اور اسی درد کی کیفیت کے ساتھ رہتی تھی۔ آخر 14ویں کا چاند آیا اور میں خود موجود تھا، اور میں نے بھی اس کی طرف سے 14ویں کے چاند کو دیکھ کر سورہ والعصر پڑھی۔ مگر اصل تو اس نے پڑھی، اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے جس غم، جس کڑھن، جس بے چینی، جس کیفیت کے ساتھ سورہ عصر پڑھی، وہ وظیفہ پڑھا، میں خود حیران ہو گیا، اور وہ پڑھتے پڑھتے بہت دیر، حتیٰ کہ کئی گھنٹے پڑھتے پڑھتے سو گئی، اور اس کی معصومیت اور شرافت نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے اپنی نظروں کو ہٹایا اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے واپس آ گیا۔ ایک دفعہ کے عمل سے بہت اثر ہوا، وہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے چھوٹے دیور کی ایک نوکری لگی، اور شہر سے بہت دور کئی گھنٹوں کا سفر کرنا پڑا تھا۔ اس کے دل میں محمود کی بیوہ بسی تھی۔ سب گھر والوں نے اصرار بھی کیا اور سختی بھی کی۔ اب وہ ہر ہفتے نوکری سے واپس آتا تو اس کا اندازہ وہ شیطانی اور طوفانی نہیں تھا، بلکہ اب اس کا اندازہ صرف یہی تھا کہ بس مجھے صبر کرنا ہے، یہ میرے بھائی کی عزت ہے، اور مجھے اس عزت کو تار نہیں کرنا، مجھے اس عزت کو چھونا نہیں۔ وہ مستقل یہی سوچتا تھا۔ اس کی سوچیں بدل گئیں، اس کی کیفیتیں بدل گئیں، اور وہ خود بہت بدل گیا۔ اسی کیفیت میں دن رات گزرتے گئے۔ دوسرا 14ویں کا چاند نظر آیا، وہ پہلے سے تیار تھی۔ اس نے 14ویں کے چاند کو خوب جی بھر سورہ والعصر پڑھی۔ وہ چاند کو دیکھتی تھی، اس کی آنکھیں تھک جاتی، وہ ٹھہرتی، دوبارہ چاند کو دیکھتی اور پھر والعصر پڑھتی۔ ایک طرف اس کی شرافت، اس کی جوانی، جذبات، اور ایک طرف محمود کی جدائی، اور ایک طرف اس کو آنچل کا خیال، اور میری ردا تار نہ ہو۔ وہ پڑھتے پڑھتے آخر پھر سو گئی۔ اس کے چہرے کی حیا اور شرافت دیکھتے ہوئے مجھے رشک آیا۔ پھر میں واپس گھر لوٹ آیا۔ بس اس نے کوئی 5-6 مہینے ہی اس نے عمل کیا تھا۔ 5 مہینے میں اس کا دیور جو بیرون ملک نوکری ملی اور چلا، اور پتہ چلا کہ 7 سال تک وہ وہیں رہے گا۔ قدرت کا نظام دیکھیں، سورہ کے عمل نے اس کے ساتھ ایک انوکھا نظام چلایا۔ ایک رشتہ آیا اور ایک نہایت کریم مزاج شخص تھا، اور رشتہ چاہا اور بچوں کی ذمہ داری بھی قبول کی، اور اس کے والدین نے اس کا رشتہ وہاں کر دیا، اور اس نے محمود سے بھی زیادہ اس کو خلوص، چاہت، پیار اور محبت دی۔ آج وہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ بعض اوقات اس کے گھر میں جاتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں پھر اس بوڑھی بھکارن فقیرنی کا روپ دھارا اور اس کے گھر کے باہر جا کر صدا دی، اور صدا یہ دی ہے کہ کوئی بھوکے کو کھلا دے، پیاسے کو پلا دے، کوئی اترا ہوا ہی کپڑا دے دے۔ ہے کوئی اس کا شوہر، اس کا دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن رب نے اس کو اس کا بدل دے دیا۔ وہ اندر بیٹھی تھی، بڑی ٹھاٹھ میں تھی، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا، یہ تو وہی بوڑھی عورت ہے جس بوڑھی عورت نے مجھے وہ وظیفہ دیا تھا اور میرا ہاتھ تھاما تھا اور مجھے پیار، محبت اور اعتماد دیا تھا۔ یہ وہی تو ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی اور مجھے بڑے پیار محبت سے پکڑ کر اندر لے گئی، بہت قیمتی صوفے پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا اوپر بیٹھو۔ کہا نہیں، آپ میری محسن ہیں، آپ نے مجھے ایک عمل دیا تھا، اس عمل نے میری عزت بھی بچا لی اور مجھے زندگی کا ساتھی مجھے دیا۔ مجھے پیار بھی ملا، عزت بھی ملی، دولت بھی ملی، مجھے خوشیاں بھی ملی، مجھے کامیابیاں بھی ملی۔ وہ بار بار میرے ہاتھ اور پاؤں چومے جا رہی تھی۔ میں شرمندہ ہوں اور پانی۔ اس نے مجھے بہت کھانے پینے کی چیزیں دیں، میں نے کھایا پیا۔ اس نے مجھے کپڑے دیے، میں نے کپڑے نہیں لیے۔ ظاہر ہے کہ میں پہن نہیں سکتا تھا کیونکہ میں فوقانی ثانی تھا۔ میں نے بوڑھی عورت کے روپ میں بہت پیار دیا اور سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دی۔ بس خیال کرنا، اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کبھی نہ چھوڑنا۔
ایسا نہ ہو کہ اس گھر کی نعمتیں اور دولتیں تمہیں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور نہ کر دیں، ان کو بھی جانے نہ دینا۔ بس اللہ کے ساتھ محبت کی لو لگائے رکھنا، دنیا میں کامیابی پاؤ اور آخرت میں بھی کامیابی پاؤ گی۔ اس خاتون نے مجھے رخصت کیا لیکن روتی آنکھوں کے ساتھ، اور ایک وعدہ لیا، آپ کبھی کبھی میرے پاس ضرور آیا کریں گی، اور میں نے وعدہ کیا ہاں میں ضرور آؤں گی۔ اب سال میں ایک آدھ بار اس بوڑھی عورت کے روپ میں اس کے پاس جاتا ہوں، اور بہت خوشیوں میں ہے۔ اس کے بیٹے ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس کا رزق ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو سب کچھ جو ملا ہے اپنی عزت کے تحفظ کی فکر میں ملا ہے۔ اس نے عزت کے تحفظ کا فکر کیا، وہ پانی کی روح میں بہہ نہیں گئی، وہ جذبات کی روح میں بہہ نہیں گئی۔ اس نے سب کچھ گنوایا، عزت اپنی کو نہیں گنوایا۔ اس کے صلے میں اللہ جل شانہ نے مجھ سے ملوایا، اس کے صلے میں اللہ جل شانہ نے اسے سورہ والعصر دی، اور اس کے صلے میں اللہ جل شانہ نے اتنا عظیم مقام دیا، اور اپنے شوہر محمود کا بدل دیا، اور محمود کا ایسا بدل دیا اب وہ کبھی کبھی محمود کو یاد کرتی ہے اور اس کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس کے دل میں کبھی کبھی محمود کے لیے پیار آتا ہے، آنسو آتے ہیں، لیکن دوسرے شوہر نے اسے اتنا پیار دیا ہے کہ محمود کی کمی اس کے اندر اب محسوس ہی نہیں ہوتی، اور وہ زندگی کے دن رات کی خوشیوں میں ہے، وہ اسی خوشیوں میں مطمئن ہے۔